فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب کربلا میں داخلِ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جو گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید ماو حسن حسین حسین ہوا، خورشید ماو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نئی یردی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، جب کربلا میں داخلِ شاہدی ہوا، بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان نشادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، جب کربلا میں داخلِ شاہدی ہوا، اترو مسافروں کی سفر ہو چکا تمام، کچھ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمین ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس عرض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کے خاک پر، جب کربلا میں داخلِ شاہدی ہوا، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور، خیمہ کہاں بپا کرے یا شاہ بیربر، ایذا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں تازگی میں گلوں سے زیادہ تر، بچے ہیں تازگی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھپے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہیں سب کے گھٹے ہوئے، جب کربلا میں داخلِ شاہدی ہوا، دستے ادب کو جوڑ کے اس شعر نے کہا، تشویش کچھ نہ کیجیے اے بنت مرتضیٰ،
ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا، لیکن کوئی ترائی سے بہتر نہیں ہے جا، لیکن کوئی ترائی سے بہتر نہیں ہے جا، جو میرے فاطمہ میں ہے وہ فرات ہے، گرمی میں قرب نہر کا آب حیات ہے، جب کربلا میں داخل شاہدی ہوا، تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، کھلوا رہے تھے خیمے کو عباس ذی وقار، ناگاہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رایت سے آؤ سرخ نظر آئے تین چار، رایت سے آؤ سرخ نظر آئے تین چار، مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دو محمد علیہ۔ ارشاد رب العزت ہے کہ دین خدا کے نزدیک دین اسلام، اور وہ دین جو خدا ہم لوگوں سے تسلیم کرے گا وہ دین اسلام ہوگا۔ جب ہم نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ دین وہ دین ہے جو انسانوں کے لیے آیا ہے، اور اس کی بقا کے لیے آیا ہے، اور اس کی مدد کے لیے آیا ہے۔ یعنی اگر وہ چیز، وہ شے جو آپ کی مدد نہیں کر رہی ہے، وہ بے شک کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کی پریشانیوں کو حل نہ کر سکے تو وہ پھر دین کس کام کا کہ جو آپ کو مصیبتوں میں بچا نہ سکے، کوئی پریشانی حل نہ کر سکے۔ لہٰذا اس چیز کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ بنام اسلام ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ در حقیقت میں اسلام ہے بھی یا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جب تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی یہ سوچا کہ تحقیق کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ اسلام کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد بتا سکیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ تو ہم بنیادی ضرورات جو انسان کے ہوتے ہیں، یا بنیادی
کسی بھی مذہب کی جو چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نے اسی چیز پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر اسلام میں کسی کو داخل ہونا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اسی سے کہا کہ اسی سے شروعات کرتے ہیں، اور ہم کسی عالم دین کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہم بات کو سمجھ گئے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہم نے کہا اس کی کوئی تاریخ؟ تو انہوں نے کہا جی تاریخ موجود ہے۔ تاریخ یہ تھی کہ کفار مشرکین موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے 360 بت جو ہیں جا کے خانہ کعبہ پہ رکھ دیے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک خدا ہو گیا تھا جس نے اپنی دعوی خدا کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے کہا کیا وہ تاریخ گزر گئی؟ انہوں نے کہا جی تاریخ تو گزر گئی۔ تو ہم نے کہا لہٰذا ہمیں قل اللہ جو ہے بہت پسند ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کیوں نہ اب جو ہے جب تاریخ گزر گئی تو لا الہ الا اللہ کی جگہ جو ہے ہم قل اللہ احد کہنا شروع کر دیں کہ اللہ وہ ایک ہے جو انڈیوائڈیبل ہے۔ عربی کا ایک فلسفہ ہے، ایک عہد ہے، ایک واحد ہے۔ عہد منے بھی ایک ہوتا ہے، واحد معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ عہد منے وہ ایک جو انڈیوائڈیبل ہے، جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ واحد وہ ہے جو ایک سے دو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب خدا نے اپنے بارے میں بتانے کے لیے کہا گیا تو اس نے قل اللہ احد کا استعمال کیا، یعنی وہ ایک جسے توڑا نہ جا سکے۔ اور جب رسول اور علی کی بات کہی تو یہ کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، جگہ پہ واحد کا لفظ استعمال کیا۔ لہٰذا ہمیں بہت شوق تھا، ہم نے کہا کہ حضور کیوں نہ لا الہ الا اللہ کی جگہ قل اللہ احد کہہ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مذہب کا زیادہ علم ہے نہیں۔ تو ہم نے کہا حضور کیا ہوا؟ وہ تو تاریخ گزر گئی جب لا الہ الا اللہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بات سمجھے نہیں۔ ہر دور میں، ہر زندگی کے ہر دور میں یہ چیز رہتی ہے کہ کئی بادشاہ سلامت ایسے گزرتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ اور خدا کا درجہ دیتے ہیں، یعنی ہر دور ہر تاریخ میں ایسے لوگ گزریں گے جو اپنے آپ کو بادشاہ سلامت کہتے کہتے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم ہی خدا ہیں۔ تو لہٰذا یہ تاریخ کیونکہ قیامت تک چلے گی، اس لیے لہٰذا انسان یہ سمجھ لے کہ لا الہ الا اللہ بھی قیامت تک چلے گا، محمد رسول اللہ بھی قیامت تک رہے گا، اور علی ولی اللہ بھی قیامت تک رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دوں۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تصدیق بھی ہو جائے، اور جو رہنما ہیں اس سے یہ بات طے شدہ بھی ہو جائے کہ یہی چیز سچ بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ محمد رسول اللہ کا آتا ہے، اور اس کے بعد علی ولی اللہ کا آتا ہے۔ لیکن چونکہ محمد دین کا شہر ہیں اور علی دروازہ ہیں، تو لہٰذا شہر میں داخل ہونے کے لیے علی سے ہی شروعات کرنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ دین انسانوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے، دین انسانیت ہے، انسانیت ہی دین ہے اور دین ہی انسانیت ہے۔ بعض لوگ دین کو یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی پراپر ناؤن ہے، کہ جیسے امام حسین نے کوئی چیز بچا لی تو وہ کوئی ایک شے ہے، جیسے کہ کوئی گھر ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی کرسی ہے، یہ کوئی ایک شے ہے جو امام حسین نے بچا لی۔ نہیں، امام حسین نے جو چیز بچائی اس چیز کا نام انسانیت ہے۔ امام حسین نے انسانیت کو زندگی بخشی تاکہ لوگوں کو زندگی عطا ہو سکے، اس کے لیے قربانی دینی پڑی۔ لہٰذا اس میں سے ایک قربانیوں میں سے، ایک سب سے بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والا۔ اس میں سے ایک واقعہ ہے، واقعہ خیبر، جو کہ بہت مشہور واقعہ خیبر ہے، جس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ جو ہے وہ یہودیوں سے ہوتا ہے۔ جب مقابلہ کفار مشرکین سے ہوا تو رسول اللہ کے ساتھ جو گئے وہ شخص گئے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ہر جگہ پہ کہ اسلام کس نے بچایا؟ کہا علی نے۔ رسول کی مدد کس نے کی؟ کہا علی نے۔ بستر رسالت پہ کون سویا؟ کہا علی سوئے۔ تو اب یہودی نصرانی یہ سب جانتے تھے کہ علی وہ ہیں جو اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا ہر طریقے سے مسلمانوں کے خلاف اور علی کے خلاف اور رسول کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔
یہودی خیبر میں رہتے تھے. خیبر قلعے کا نام نہیں تھا, خیبر ایک علاقے کا نام تھا, اور قلعے کا نام تھا قموس, اور قموس کے اندر جو ہے یہودی رہتے تھے. اور اس میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں. تو قموس کے قلعے میں ایک دروازہ تھا, جو دروازہ کم جو ہے برج تھا. جو قموس کا جو پورا بادشاہ سلامت کا پورا جو جسے کہتے ہیں امپائر تھا, اس کے آگے جو ہے گڈھا کھدا ہوا تھا جس میں پانی جو تھا بھرا ہوا تھا. اور وہ 40 لوگ دروازہ کھولتے تھے اور 40 لوگ بند کرتے تھے. وہ جب کھولتے تھے تو وہ برج بن جاتا تھا, اور جب بند کرتے تھے تو وہ دروازہ بن جاتا تھا. تو کوئی ایسے کھولنے والا دروازہ نہیں تھا, وہ برج والا تھا کہ کھلتا تھا تو برج بن کے لوگ اندر آ جاتے تھے, اور وہ بند ہو جاتا تھا تو نہر بہہ رہی تھی تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے, کوئی آ نہ سکے. اور ایک شخص دروازے کے اوپر ایک جگہ بنا رکھی تھی, وہاں پہ وہ بیٹھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. تو لہٰذا وہاں سے جو مسلمانوں کے قافلے گزرتے تھے, مسلمانوں کے تجارتوں کے سامان گزرتے تھے, وہ ساری چیزیں جب وہاں سے گزرتی تھی تو لہٰذا یہودی مسلمانوں سے جو نفرت کرتے تھے, جو اسلام آ گیا تھا اور جو بڑھا جا رہا تھا, اس کی وجہ سے وہ ان کو اوپر حملہ کرتے تھے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے. اور ایک مرحلہ یہ آ گیا کہ پھر وہ خونوں غاری گری کرنے لگے اور انہیں مارنے بھی لگے مسلمانوں کو. تو جب مارنے لگے تو رسول خدا نے پہلے تو انہیں سمجھایا, اور پھر جب دیکھا کہ وہ کسی حال میں سمجھ نہیں رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑے گا, اور ہمیں اس علاقے میں جو خیبر کا علاقہ ہے وہاں جا کے یہودیوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ چیزیں وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. لہٰذا یہاں پہ 2 روایت ملتی ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ رسول خدا جب وہاں پہ گئے تو علی جو تھے وہاں دوسرے خیمے میں تھے, اور صحابی کے ساتھ جو تھے امام علی رسول خدا وہ گئے تھے جہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کا علاقہ ہے, یہ قموس ہے اور یہ سب. اور دوسرا یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مدینے میں ہی تھے, اور جو ہے رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے خیبر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک مرتبہ جب رسول خدا وہاں پہ پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے چاہتی مطلب سب سے چاہنے والے جو ان کے صحابی تھے تو ان کو کہا کہ حضور آپ جائیے. اور جانے کے بعد ایک انہیں چھوٹا سا لشکر دیا اور کہا جا کے مقابلہ کیجیے ان یہودیوں سے. تو وہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کے وہ گئے, اور جانے کے بعد جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ کھلنے لگا, اور جیسے ہی کھلنے لگا تو ایک آواز آئی کہ مرحب آ گیا. ایک شور مچا کہ مرحب آ گیا, مرحب آ گیا. اور مرحب کے نام سے جیسے ہی سنا گیا کہ مرحب آ گیا, وہ جو ہے بھاگ کے جو ہے چلے آئے, اور ان کے پیچھے پیچھے فوج بھی بھاگ کے چلی آئی. جب فوج بھی بھاگ کے چلی آئی تو رسول خدا نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی فوج بھاگ کے آ گئی تو مجبوراً مجھے بھی بھاگنا پڑا. جب فوج سے پوچھا کہ آپ کیوں بھاگ کے آ گئے تو انہوں نے کہا کیونکہ جو ہے ہمارے کمانڈر ان چیف یہی بھاگ کے آ گئے تو ہم بھی بھاگ کے آ گئے. ایک صلوات پڑھیں. لہٰذا 6-7 مرتبہ یہ جب چیز ہوئی کہ ایک کے بعد ایک صحابی کو دیا گیا, اور جب ہر کوئی جب بھاگ کے چلا آیا تو رسول خدا نے یہ کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور اپنی جگہ سے فرار نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اب جب یہ بات کسی نے سنی, جب سب نے سنی صحابیوں نے, تو سب کو یہ دلی تمنا ہوئی کہ اب کل علم جو ہے ہمیں انشاءاللہ ہمیں مل جائے جس کی بات ہو رہی ہے, کاش ہمیں علم مل جائے. لیکن سب جانتے تھے کہ کسے علم ملے گا. لہٰذا جب اگلا دن آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلوات پڑھ دوں پہ حکم آیا کہ اللہ کی طرف سے کہ اے حبیب کہ علی کو پکارو, ناد علی کہہ کے علی کو پکارو. تو علی کو پکارا گیا, وہ جہاں پہ بھی ہوں وہ جو ہے علی کو پکارو جن کے اندر عجیب صفات موجود ہیں. تو چاہے مدینے میں ہوں چاہے وہ خیمے میں ہوں, مگر وہ جو ہے وہاں پہ جب پکارے گئے تو وہ آئے. اور انہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے, لہٰذا وہ اس وجہ سے نہیں آ پائے. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں کچھ پھونکا, اور پھونکنے کے بعد ان کی آنکھ صحیح ہو گئی. اور ایک مرتبہ انہیں عالم تھمایا, اور تھمانے کے بعد کہا کہ جاؤ اور جا کے یہودیوں سے مقابلہ کرو. عزیزان محترم, جب علی وہاں گئے تو پورے معاشرے میں یہ مشہور تھا کہ رسول کی مدد کون کرتا ہے؟ علی مدد کرتے ہیں. اسلام کو کس نے بچایا؟ علی نے بچایا.
ساری پریشانی کس نے سہی؟ علی نے سہی. بستر ہجرت پہ کون سویا؟ علی سوئے. تو جب ہر جگہ علی علی مشہور تھا تو مرحب کو کیا پتہ کہ علی کا کچھ دوسرا نام بھی ہے. مرحب جب پیدا ہوا تھا تو اس نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. تو اس نے خواب جو دیکھا تھا اس کی دائی نے اسے یہ بتایا تھا کہ دیکھو اپنی زندگی میں کبھی بھی حیدر نام کے کسی شخص سے نہ لڑنا. یعنی اگر زندگی میں کبھی بھی مقابلہ تمہارا حیدر نام کے کسی آدمی سے شخص سے ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں حیدر نام کے شخص سے مت لڑنا, ورنہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی. اور وہ بہت بہادر انسان تھا, بہت شجاع والا انسان تھا. تو وہ جو ہے جب خبر ہوئی کہ علی آ رہے ہیں تو اسے کیا معلوم کہ حیدر آ رہے ہیں, اسے تو یہی معلوم ہے کہ علی آ رہے ہیں. تو علی سے تو اسے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ حیدر سے منع کیا گیا. لہٰذا دروازہ کھلا گیا اور جو شور برپا ہوتا تھا کہ مرحب آ رہا ہے, مرحب آ رہا ہے, مرحب نہیں آتا تھا, مرحب کا بھائی آتا تھا پہلے. تو مرحب کا بھائی آیا. مرحب کا بھائی آنے کے بعد جب کھڑا ہوا تو امام علی کے سامنے آیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے دعوت اسلام رکھی اور کہا کہ بھائی ہم سے کیوں لڑنا چاہتے ہو, تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہیں. تم یہاں پہ مسلمانوں کو جو مارتے پریشان کرتے ہو وہ مت کر دو, چھوڑ دو. لیکن وہ مانا نہیں. لہٰذا جب مرحب کا بھائی آیا تو آنے کے بعد امام علی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واصل جہنم کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اب جب مرحب کا بھائی واصل جہنم ہو گیا, اب مرحب نے جو ہے دو جو ہے زیرہ, دو جو ہے آرمر کے جو گارڈ والے ہیڈ ہوتے ہیں, آرمر باڈی ہوتی ہے ساری, دو جو ہے خود جو ہے وہ پہنے. اور پہننے کے بعد جو ہے وہ نکلا. اور نکلنے کے بعد جو پہلا جملہ اس نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, اس نے یہ کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں, ساری دنیا جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں. تو جتنے ڈپٹ کے اس نے بولا تھا اس سے زیادہ ڈپٹ کے امام علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. جب امام علی علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو لہٰذا اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے گا. اور وہ اب سر جھکائے ہوئے آیا, اور آنے کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وہی بات کہی جو اس کے بھائی سے کہی تھی کہ دیکھو تم اسلام قبول کر لو, اسی میں تمہاری نجات ہے. تو اس نے کہا اسلام تو میں قبول نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا دیکھو یہ کرو کہ نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑیں, تم واپس چلے جاؤ اور ہم اپنے چلے جائیں گے, تم مسلمانوں کو پریشان نہ کرو, ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا, اس لیے کیونکہ عورتیں ہنسیں گی کہ ہم پلٹ جائیں گے بنا لڑے تو عورتیں تو ہنسیں گی, تو لہٰذا لڑائی تو ہوگی. تو جب اس نے تلوار کھینچ لی اور یہ کہہ دیا کہ لڑائی تو ہر حال میں ہوگی, تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً یہ جنگ کرنی پڑی. جب جنگ کا مرحلہ آ گیا تو اس نے تلوار اٹھائی اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم پہلا وار کرو. اور جب وار اس نے کر دیا اور وہ تھک گیا تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب میرا وار تم بچاؤ. اور ایک ہی وار میں وہ دو چیزیں جو پہن کے آیا تھا اسے سر سے لے کے پاؤں تک 2 حصوں میں تبدیل کر دیا, اور عادلانہ جو ہے ان کی حکومت تھی, انہوں نے 2 حصوں میں اسے بھی تبدیل کر دیا. ایک صلوات پڑھتے محمد. عزیزان محترم, جب یہ چیز اس شخص نے دیکھی جو خاموش کے اوپر دروازے کے اوپر بیٹھا رہتا تھا, اس نے کہا آج تمہاری ہار شکست یقیناً ہے. یہ وہی شخص ہے جس کا نام توریت و انجیل میں ہے, یہ وہی علی ہے جو اب تمہارا چراغ بجھا دے گا. نتیجہ یہی ہوا کہ جب علی بڑھے تو علی نے جو ہے دروازہ جو ہے جو 40 لوگ بند کرتے تھے اور کھولتے تھے وہ دروازہ اٹھایا اور بند کرنے والا اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور ایک مرتبہ ان کی طرف پھینکا. عزیزان محترم, یہ واقعہ خیبر تو آپ نے سنی رکھا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہے, پر مقصد خیبر جو ہے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ چیز بلند کی اور لوگوں کی طرف پھینکا تو جو لوگ علی کے ساتھ آئے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ کہیں علی تو خدا نہیں. وہ یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ علی ہی خدا ہیں, کیونکہ وہ جو ہیں اپنے ہاتھوں پہ بلند کیے ہوئے تھے اور ان کا پیر زمین کے اوپر نہیں تھا, وہ ہوا کے اوپر تھے.
لہٰذا مرحب کی جو طاقت تھی اور شجاعت تھی وہ پورے عرب میں مشہور تھی اور سب جانتے تھے کہ مرحب کتنا طاقتور ہے. لہٰذا سب یہ کہنے لگے کہ علی تو کہیں خدا نہیں ہے, کہیں علی تو خدا نہیں ہے. لہٰذا علی نے جب اس کے بعد پھینکا تو علی نے پھر روٹی اپنی اٹھائی اور روٹی اٹھانے کے بعد اپنا گھٹنا لگایا اس میں اور گھٹنا لگا کے اس روٹی کو توڑنے لگے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک علی جو دروازہ اٹھائے ہوئے تھے ان سے ایک سوکھی جو کی روٹی نہ ٹوٹ پائی, تو انہوں نے کہا نہیں, علی خدا نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اور ایک مرتبہ علی نے کہا کہ معبود گواہ رہنا کہ میں اپنی عظمت کو گھٹاتا رہا اور تیری عظمت کو بڑھاتا رہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم, جب اس طرح کا شخص ہوتا ہے تو اسی کی اولاد اس طریقے کی نکلتی ہے جو کربلا کے میدان میں اپنا پورا گھر لے کے پہنچتی ہے. اور 2 محرم کو جو ہے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے, اور 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام پہ پانی بند ہو گیا. عزیزان محترم, پانی تو بند ہوا ہی ہوا, بچوں پہ پانی بند ہوا, ماؤں کے دودھ تک سوکھ گئے. اور شب عاشور سب عبادتیں کرتے رہے اور کسی کے شکوہ پہ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں آیا کہ معبود ہم نے ساری زندگی تیری عبادت کی مگر تو نے آج کے دن ہمیں پھنسا دیا. کسی کے زبان پہ ایک بار بھی یہ شکوہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ہوا, بلکہ سب جو ہے خدا کی تسبیح و تعریف کر رہے تھے. عزیزان محترم, لیجئے کربلا کا میدان گرم ہو گیا, عاشور کا وقت آ گیا. عزیزان محترم, عاشور کا وقت بہت ہی سخت وقت تھا جب سب دوست انصار سب شہید ہو گئے. عزیزان محترم, تو ایک مرتبہ امام حسین کے ساتھ کوئی نہ بچا. امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے تھے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دائیں کی جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں کی جانب دیکھا, ایک بار عباس کے لیے فرات کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ کہا اے عباس اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ حسین اٹھنے کے بعد فوجوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے. ایک مرتبہ کبھی فوجیں کوفے سے ٹکراتی, کبھی فوجیں کسی اور شہر سے ٹکراتی. ایک مرتبہ امام حسین ہر اپنے انصاروں کا بدلہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ عصر کا وقت آ گیا, ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں ڈالا, شکر خدا کیا. دشمنوں نے دیکھا کہ امام حسین نے میان میں تلوار رکھ لی ہے, سب پلٹے. جس کے ہاتھوں میں نیزے تھے انہوں نے نیزے سے حملہ کیا, جس کے ہاتھوں میں تلواریں تھی اس نے تلواروں سے حملہ کیا, جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا اس نے گرم ریتوں کو اٹھایا اور امام حسین کے اوپر پھینکا. ایک مرتبہ زینب در خیمہ آئی, آنے کے بعد کہا اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین. بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا, پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں. بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا, پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں. بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا, پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں. بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا,
پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، کم سنی ہی میں میرے بابا ہوئے مجھ سے جدا، کم سنی ہی میں میرے بابا ہوئے مجھ سے جدا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، سب میرے چاہنے والے سر مقتل پہنچے، ظلم کے ہاتھوں سبھی قتل ہوئے چھوٹے بڑے، میرے 6 ماہ کا اصغر بھی تو باقی نہ بچا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، اپنے سینے پہ بھلا کون سلائے گا مجھے، کون ظالم کے تماچوں سے بچائے گا مجھے، علی اکبر ہے نہ قاسم نہ ہے بابا نہ چچا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر بھی بکا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، کاش بابا سے میرے مجھ کو ملا دے کوئی، یا مجھے راستہ مقتل کا بتا دے کوئی، کیوں نہیں سنتا کوئی میری یہ فریاد و بکا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، اپنے کرتے میں لگی آگ بجھاؤں کیسے، ڈھونڈنے دشت میں بابا کو میں جاؤں کیسے، ہر طرف موت کا سایہ ہے قیامت ہے بپا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، نہر سے میرے چچا جان کو بلا دیں پھوپھی، ان سے کہنا کہ میں اب پانی نہیں مانگوں گی، ورنہ میں خود ہی چلی آؤں گی سوئے دریا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، بعد عاشور سکینہ کے لبوں پر تھی بکا، پھوپھی اماں میری تقدیر میں آرام نہیں، حسین حسین السلام علیکم كل مسلمين مع الجميع ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب المربع، السلام عليك يا من الزوجة والفكرة، السلام عليك يا علي بن السجدة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الاسم والزمان وزمان الزمان، السلام عليك يا خليل الرحمن، السلام عليك يا امام زماننا، عجل الله تعالى فرجك واختار الله تعالى مغفرة له رحمة الله